حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مگر یہ ہے کہ دعا کا موقع میں نہیں ملتا ہے، بس دعا ایسے ایسے مانگتے ہیں، بس فارغ ہو۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کثرت سے کرے اور دعا کو مختصر کر دے۔ دعا کے ٹائم ہم ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ مسجد سے کوئی باہر ہمیں بلا رہا ہے، بس نماز تو پڑھ لی مگر بن مانگے کچھ دعا کیے بغیر چلا گیا۔ الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت تو دعا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ جو ذات مانگنے پر خوش ہوتا ہے اس سے ہم نہیں مانگتے ہیں، جو لوگ ناراض ہوتے ہیں اس سے مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ خوب آتا ہے۔ دوسروں سے پیسہ نکالنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے مگر رب سے لینے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، اس وجہ سے کہ ہم رب سے مانگتے نہیں ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ جبکہ رب کے دینے میں اور بندوں سے لینے میں بڑا فرق ہے۔ علماء کرام نے اس بارے میں 10 ایسے فرق لکھے ہیں جو رب کے دینے اور بندوں سے لینے میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینے میں اور مخلوق سے لینے میں ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگو تو وہ تنگ نہیں ہوگا، بندے تنگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مثال کے بغیر یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مثال یہ ہے کہ آدمی سے مانگو تو تنگ ہوتا ہے، رب سے مانگو تو تنگ نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی بندہ ایک دفعہ مانگے آپ خوشی سے دے دیتے ہیں، دوسری دفعہ جب کوئی چیز مانگے تو پھر دے دیتے ہیں مگر دل میں کٹکا سا رہتا ہے کہ بس اس کا اب چکر لگے گا میرے پاس۔ تیسری دفعہ آپ اس سے وہ آپ سے مانگ لے گا تو پھر آپ منہ بنا کر اسے دے دیں گے۔ چوتھی دفعہ مانگنے پر آپ بائیکاٹ کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، اس کا نمبر بھی ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، یار یہ کیسا ہے جو مصیبت ہے، بس بار بار مانگتا ہے۔ رب سے بار بار مانگو تو پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق علماء نے لکھا ہے کہ بندے سے مخلوق سے مانگنے سے یہ نقصان ہے اور یہ فرق ہے کہ مخلوق سے مانگو تو دیتا ہے مگر ناراض ہو کر دیتا ہے، رب سے مانگو پھر وہ خوش ہو کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک مثال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ڈرائیونگ کر رہا ہے، سرخ لائٹ لگ گئی تو پھر ہم نے بریک پر پاؤں رکھا، پاؤں رکھتے ہی ایک بھکاری آیا اور اس نے کہا کہ کچھ دے دے۔ ہماری طرف سے تو یہی جواب ملتا ہے کہ بس جائیں معاف کرے۔ وہ بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی دے دیں۔ 2-3 دفعہ کہنے کے باوجود بھی ہم نے نہیں دیا تو پیچھے اماں جی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا بیٹا اس کو دے دے، ناراض نہ کرے اسے، یہ کتنا مانگ رہا ہے تجھ سے۔ اس وقت دیکھ لینا ہم دے دیتے ہیں 10 روپے ماں کے کہنے پر، دیتے ہیں کہتے ہیں لو اور دفع ہو جاؤ، دیا مگر ناراض ہو کر دیا۔ رب دیتا ہے ناراض نہیں ہوتا، تو مانگنا اس سے چاہیے جو دیتا ہے اور ناراض بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا فرق علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ سے مانگتا ہے تو اگر اس کے حیثیت سے خلاف مانگے ناراض ہوتا ہے، کم زیادہ مانگنے پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ امیر کبیر سے کوئی آدمی 10 روپے مانگے، وہ کہتا ہے یار میری دولت کا تم مذاق اڑا رہے ہو،
مانگتے ہو تو 1000-1500 مانگو، 10,000 مانگو، یہ 10 روپے اور 100 روپے اور 50 روپے کیا ہے، میری دولت کا مذاق اڑاتے ہو، وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور کسی غریب سے آپ 10,000 مانگے، وہ کہتا ہے میری ذات کا مذاق اڑا رہے ہو، کتنی مشکل سے میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں اور تم مجھ سے 10,000 مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کم اور زیادہ پر ناراض نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدمی کے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے اور وہ تسمہ بھی رب سے مانگے تو وہ خوش ہو کر عطا کرتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ رب تسمہ کیسے دیتا ہے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو حضرات کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کپڑے پہن رکھا ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک بوٹ کا ایک تسمہ نہیں مل رہا ہے جو بچوں نے اٹھایا ہے۔ آپ نے اپنے لیبر کو اور خادم کو پیسہ تما دیا اور بتا دیا جائے وہاں دکان سے ایک تسمہ لے آئے، جوڑا تسمہ کا لے آئے۔ وہ سارا سریاب گھوم کے واپس آیا، کہاں سویرے ہیں، ابھی تک کسی نے دکان نہیں کھولا ہے، تسمہ نہیں ملا۔ اللہ نہ دے تو ایسا ہی ہوتا ہے، دے دے تو آدمی نکلتا ہے تو نظر آتا ہے۔ یہ ہے تسمہ کا مانگنا رب سے، یہ نہیں کہ آسمان سے گر جاتا ہے اور ہم اسے اٹھا لیتے ہیں پھر بوٹ میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پانچواں فرق، چوتھا فرق، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی مخلوق سے بے وقت مانگے تو ناراض ہوتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ بے وقت مانگنے سے وہ دیتا نہیں ہے۔ سویرے سویرے جائیں، آپ بتا دیں کہ اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے، کچھ مانگنے کا ہے، تو چوکیدار کہتا ہے کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ آدھی رات کو جائے تو وہ کہتا ہے کہ آرام کر رہا ہے، فی الحال اس کی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، یہ غلط ٹائم پہ آپ آئے ہیں، پہنچے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتا ہے، جب بھی مانگو بے ٹائم مانگو عطا کرتا ہے۔ اور اسے مزہ تب آتا ہے جس سے مانگنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ اٹھ کے مانگتے ہیں پھر مزہ آتا ہے۔ پانچواں فرق علماء نے لکھا ہے، مخلوق سے مانگنے کا ایک فرق یہ ہے کہ اگر آپ مخلوق سے مانگے وہ اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے کچھ دے دیتا ہوں تجھے، مگر یہ ہے کہ مجھے بھی کچھ قرضے ادا کرنے ہیں، میں بھی ایک اپنا قسط ادا کرتا ہوں، جتنا آپ مانگ رہے ہیں اتنا تو مجھ سے نہیں ملے گا کیونکہ میری اپنی ضرورت ہے، بس تھوڑا دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضرورتوں سے پاک ہے، وہ جب مانگو یہ نہیں کہتا کہ کچھ میرے پاس اور کچھ تجھے دے دیتا ہوں، نہیں، بس جو مانگتا ہے دے دیتا ہے۔ چھٹا فرق علماء نے لکھا ہے کہ مخلوق کے دینے میں اور اللہ کے دینے میں یہ ہے کہ مخلوق اپنوں کو دیتا ہے، پرایوں کو نہیں دیتا۔ پارٹی والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہی پارٹی والوں کو دیتے ہیں، دوسروں کو محروم کرتے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک ساتھی کا گھر گیا، جاتے جاتے سڑک پکا ہے، جاتے جاتے پھر کچا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی آپ کی گلیوں میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیچڑ ہے، یہ پکے کیوں نہیں ہے؟ کہا بھائی اس طرح ہو گیا کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ باغ والوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا نہ بابا، وہ پتہ نہیں کام کرے یا نہ کرے، ہم نے پیپلز پارٹی والوں کو دے دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہو گیا کہ باغ والوں نے ان کا کام کر دیا اور ہم سے ناراض ہو گئے۔ وہ سڑک پکی آ رہی ہے، جہاں سے انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے وہاں سے کچی شروع ہے۔ اپنوں کو دیتے ہیں، پرایوں کو نہیں دیتے۔ رب سب کو دیتا ہے، اپنا ہے کہ پرایا، بار بار مانگتا ہے کہ ایک ہی دفعہ مانگ رہا ہے، سب دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا تخرجون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے دل کا کہ اس کے دل ناراض ہو جائیں گے احساس نہ ہوتا تو میں اپنے دشمنوں کے گھروں کی چھتوں کو سونے کا بنا دیتا۔ پرایوں کو دیتا ہے، گھر کی سیڑھیوں کو بھی میں چاندی کا بنا دیتا، جہاں وہ تکیے لگاتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، ان کو بھی میں سونے اور چاندی کا بنا دیتا، مگر مسلمانوں کے دلوں کا خیال رکھتا ہوں، اس وجہ سے ان کو دیتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں، مگر اس طرح نہیں کرتا۔
مخلوق اپنوں کو دیتی ہے مگر پرایوں کو نہیں دیتی، ان کو محروم رکھتا ہے۔ ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ تعلق داروں کو دیتے ہیں، چہرہ شناسی تک اگر تعلق ہو تو نہیں دیتے۔ ایک کے ساتھ الیک سلیک ہے، اگر کوئی کام پڑ جائے وہ کہتا ہے یار صرف الیک سلیک ہے، چہرہ شناسی تک ہے، بس جانتا ہوں محلہ کا ہے، کیسا بندہ ہے اتنا مجھے پتہ نہیں ہے، لہذا اس کو کیا دوں، نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق داروں کو بھی دیتا ہے، بغیر تعلق والوں کو بھی دے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ 9واں فرق علماء نے لکھا ہے کہ مخلوق کے دینے میں یہ نقصان ہے، مخلوق ایک آدمی کے ساتھ، ایک بندہ ایک کے ساتھ نیکی کرتا ہے، دیتا رہتا ہے، جب سنتا ہے کہ کسی جگہ پر اس نے میری مخالفت کی ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے یار میں اس کے ساتھ اتنا احسان کرتا تھا، اتنا خرچہ دیتا تھا اس کو، اس کا گھر کا خرچہ میرے اوپر تھا اور یہ میری مخالفت پر اتر آیا ہے، لہذا آج کے بعد بند ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ جن کی زندگیاں رب کی مخالفت میں گزر گئی، آج تک نہیں کہا کہ نہیں دیتا ہوں، دے دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیتا تو مخلوق کہتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، بس ایسے جاؤ، خالی آت آیا تھا، خالی آت جاؤ، رب نے کبھی کسی کو خالی آت نہیں لوٹایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے مانگے جو کبھی کسی کو خالی آت نہیں لوٹاتا، اور اس سے مانگے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یہ 10 فرق ہے جو علماء کرام نے لکھا ہے۔